السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجھی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام اصحاب اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، خطبے میں نے سورہ اعراف کے تیسرے رکوع کی آیت پڑھی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا بنی آدم، اے بنی آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے، شیطان تم کو گمراہ نہ کرے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسا کہ اس شیطان نے تمہارے والدین یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہم السلام کو جنت سے نکالا۔ تو جس شیطان نے ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کے خلاف سازش کی، انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو کیا خیال ہے وہ شیطان ہمارے خلاف سازش نہیں کرتا ہوگا؟ یقیناً کرتا ہوگا۔ تو اللہ وہ یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو شیطان کس دشمن کا نام ہے، تمہارے جد امجد کو جنت میں سازش کر کے وہ پھل کھلایا جس کو کھانے سے اللہ نے منع کیا تھا، نتیجہ یہ نکلا کہ تمہارے جد امجد جنت سے زمین کی طرف اتار دیے گئے۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالی خاص طور سے شیطان کے ایک فتنے کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب تمہارے جد امجد کو شیطان نے بہکایا تو وہاں نتیجہ یہ نکلا ینزع عنہما لباسہما، کہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے جسم سے جنتی لباس اتار دیا گیا۔
وہ لوگ جنتی لباس سے بے لباس کر دیے گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ بے پردہ نہیں رہے، انہوں نے فوراً پردہ کیا جنت کے درخت کے پتوں کا، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ پھر اس کے بعد انہیں دنیا کے لباس پہنا کر دنیا میں اتار دیا گیا۔ لیکن اللہ نے خاص طور سے اس کا ذکر کیا کہ جنت میں تمہارے جد امجد پر شیطان کا جو پہلا حملہ تھا وہ یہ تھا بے لباس کرنا۔ اس پہلے حملے میں جنت میں حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کو شیطان نے بے لباس کیا۔ اس سے اللہ باخبر کر رہے ہیں، اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، کہ خوب اچھی طرح یاد رکھنا کہ یہ شیطان ابلیس اور اس کا پورا قبیلہ، پورا لشکر وہاں سے سازشیں کرتا ہے تمہارے خلاف جہاں تک تم دیکھ نہیں سکتے۔ لا ترونہم، یہ ساری باتیں اللہ فرما رہے ہیں۔ وہاں سے تمہیں دیکھتا ہے جہاں تک تم اندازہ نہیں لگا سکتے، تم سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کس راستے سے آ کے تمہیں بہکا کے اور بھٹکا کے چلا جائے گا۔ اور خاص طور سے اس کے بہکاوے اور بھٹکانے میں سب سے بڑا جو حملہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بے حیا بنانے کا، بے لباس بنانے کا۔ یہ شیطان کا بڑا آزمودہ نسخہ ہے کہ قوموں کو گمراہ کرنے کے لیے آسان راستہ اس نے اپنایا کہ ان میں بے حیائی ڈال دی جائے، ان کے اندر بے حیائی کو راسخ کر دیا جائے۔ جب قوم بے حیا ہو جاتی ہے پھر اس سے جو گناہ کرانا ہے کرا لو، کوئی مشکل نہیں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، کہ جب تمہارے اندر سے حیا ختم ہو جائے پھر تم کچھ بھی کر سکتے ہو۔ حیا ہی ایک چیز ہے جو آدمی کے درمیان، آدمی کے اندر غلط اور صحیح کے درمیان فرق کرواتی ہے، انسانیت اور غیر انسانیت کے درمیان فرق کرواتی ہے، تہذیب اور بےہودگی کے درمیان فرق کرواتی ہے۔ یہ حیا اگر یہ صفت نکل گئی آدمی کے اندر سے تو پھر کیا اچھا اور کیا برا، کیا انسانیت اور کیا جانور، کیا تہذیب اور کیا بےہودگی، کوئی فرق انسان کے سامنے نہیں رہے گا۔ بلکہ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں وہ زمانہ یہ بتا رہا ہے کہ جب حیا نکل جائے گی تو بے حیا ہی اچھی نظر آئے گی اور حیا دار مرد اور عورت برے نظر آئیں گے۔ اتنا جو ہے انسان بدل جاتا ہے اور شیطان بدل دیتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ پیشن گوئی فرمائی کہ قیامت کے قریب بے حیائی عام ہو جائے گی اور ایسے لباس پہنے جائیں گے رب کاسیات عاریات، کہ لباس پہن کر بھی عورتیں بے لباس ہوں گی، وہ لباس کا پہننا اور نہ پہننا برابر ہوگا۔ اس طرح کی بے حیائی عام ہوگی قیامت کے قریب۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار پیشن گوئی فرمائی۔ ہم دین اسلام کا مطالعہ کریں، قرآن اور حدیث کی آیات کا مطالعہ کریں تو صاف طور پہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایمان کے بعد بہت زیادہ تاکید اگر فرمائی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ حیا کی، کہ ایمان والے ہو گئے اللہ کے فضل و کرم سے تو ایک کام اور کرنا ہے کہ با حیا بن کے زندگی گزارنا ہے۔ ایمان والا بے حیا نہیں ہو سکتا، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان والحیا قرنا، ایمان اور حیا یہ دونوں ایک دوسرے کے انتہائی قریبی دوست، قرانا کہتے ہیں جڑواں بھائی کو، جو بالکل ایک دوسرے کی مشابہت رکھتے ہیں، ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ ایمان اور حیا کا معاملہ ایسا ہی ہے۔ آگے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اتنے لازم ہیں کہ اگر ایک چلا جائے تو پھر دوسرا بھی نہیں رہتا۔ اگر انسان کے اندر سے حیا چلی جائے تو پھر ایمان بھی نہیں رہتا۔ ایمان کا نام ہو، صرف نام کے لیے مومن ہو، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایمان جس حیا کا تقاضا کرتا ہے وہ ایمان نکل جاتا ہے۔
اگر حیا انسان کے اندر نہ ہو، مومن کے اندر نہ ہو۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بڑی تاکید فرمائی، فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، فافضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل شعبہ، سب سے اعلیٰ شعبہ ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، کیونکہ اسی کلمے سے آدمی مومن ہوتا ہے، یہ دروازہ ہے ایمان کا۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے کمتر درجہ ایمان کا یہ ہے کہ چلتے ہوئے راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دی جائے۔ بظاہر یہ بہت معمولی سا عمل، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ایمان میں سے ہے۔ اور آگے آپ نے تیسرا جملہ ارشاد فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، کہ حیا ایمان کا ایک اہم ترین شعبہ ہے۔ 70 سے زائد شعبوں میں سب سے افضل بیان فرمایا، سب سے ادنا بیان فرمایا، درمیان میں 70 کے قریب شعبے ہیں، ان میں سے ایک کو بیان کیا، حیا کو۔ علماء کہتے ہیں اس کی اہمیت کی وجہ سے کہ یہ درمیان میں جتنے شعبے ہیں ایمان کے، اس میں سب سے اہم ترین شعبہ حیا کا ہے، کہ اگر حیا ہوگی تو یہ سارے شعبے صحیح سلامت ہوں گے، حیا نہیں ہوگی تو ایمان کے سارے شعبے ختم ہو جائیں گے اور ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے ایک مومن کے لیے حیادار اور پاک دامن زندگی گزارنا اہم ترین ہے، لازم ہے، واجب ہے، بالخصوص چونکہ یہ زمانہ قیامت کے قریب کا زمانہ ہے، اور اسی زمانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتیں فرمائیں، تاکید فرمائی کہ حیا کی حفاظت کرنا ہر حال میں۔ آدمی گھر سے نکلتا ہے، جدھر نگاہ اٹھاتا ہے ادھر بے حیائی، جس مقام سے گزرتا ہے اس مقام پہ بے حیائی، ایک پوسٹر نظر آتا ہے تو وہاں بھی بے حیائی والے عریاں تصاویر، ایک معمولی 5 روپے کی چیز سے لے کر مہنگی ترین چیز خریدتا ہے اس پر بھی عورت کی برہنہ تصویر، اس پر بھی بے حیائی۔ یعنی کوئی چیز اور کوئی حصہ دنیا کا اس وقت بے حیائی سے بچا ہوا نہیں ہے، بلکہ سچ کہیں تو حد یہ ہے آدمی باوضو گھر سے نکل کے مسجد آتا ہے اور اپنی نگاہ کی کما حقہ حفاظت نہیں کر پاتا، کوئی نہ کوئی بے حیائی والا منظر نہ چاہ کے اس کی نظروں میں آ جاتا ہے۔ ایک باوضو شخص گھر سے مسجد آتے ہوئے اپنی نگاہوں کو باحیا بنا کر آنا چاہ رہا ہے تو مشکل ہو رہا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ ہم کس دور میں جی رہے ہیں۔ اس لیے اس دور میں باحیا بن کے جینا بڑا اہم ترین فریضہ ہے، بالخصوص نوجوانوں کے لیے۔ قرآن اور حدیث کی تعلیمات پہ ہم نظر ڈالیں تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ جو نوجوان باحیا ہوتا ہے وہ کتنے اللہ کی طرف سے نعمتوں میں ہوتا ہے، اور جو بے حیا ہوتا ہے وہ کتنے نقصانات میں ہوتا ہے۔ کم سے کم 3 فائدے صاف طور پہ قرآن و حدیث سے ہمیں بتائے گئے، ویسے فائدے اور بہت ہیں حیا کی زندگی گزارنے کے، 3 فائدے تو کم سے کم تاکید کے ساتھ قرآن و حدیث میں آئے ہیں۔ پہلا فائدہ، جو آدمی باحیا زندگی گزارتا ہے بڑی عزت، بڑا مقام اور لوگوں کی نگاہوں میں بڑا اونچا مرتبہ حاصل کرتا ہے۔ وہ تصور نہیں کر سکتا اللہ اسے اتنی عزت دیتے ہیں زندگی میں، اتنا بڑا مقام دیتے ہیں، دلوں کا بادشاہ بناتے ہیں۔ اور اس کی سب سے مضبوط دلیل حضرت یوسف علیہ السلام، صاف طور پہ ان کی حیا کا جو امتحان لیا گیا مصر میں، اللہ تعالیٰ نے اتنے اہتمام سے بیان کیا ہے سورہ یوسف میں۔ ہر نوجوان کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم ان آیات کا ترجمہ پڑھے، اس کی تفسیر پڑھے، اور اپنے آپ کا، اپنی حیا اور اپنی نوجوانی کا جائزہ لے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک بے یار و مددگار مصر کے بازار میں فروخت کیے گئے، کم سنی میں، کم عمری میں، جہاں کوئی نہیں ان کا، مصر میں نہ کوئی خونی رشتہ دار، نہ کوئی اقربا، نہ کوئی دوست، نہ کوئی ولی، ایک اجنبی ماحول ہے۔ یہاں تک کہ مصر کا جو وزیر خزانہ تھا، جسے عزیز مصر کہا ہے قرآن نے، اس کا لقب، اس نے خریدا حضرت یوسف علیہ السلام کو اور اپنے گھر لایا۔ اس کے دل میں اللہ نے رحم ڈالا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش کی ایک بیٹے کی طرح،
اور جب حضرت یوسف علیہ السلام سن شعور اور سن بلوغ کو پہنچے ہیں، اور اسی عزیز مصر کی بیوی نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی حیا اور پاک دامنی کا امتحان لیا، اس کے جتنے کرتوت تھے، اس کی جتنی گھناؤنی حرکتیں تھیں، سب کو اللہ نے بیان کیا قرآن کریم میں۔ ایسا لگتا ہے کہ اس دور کے ہم جیسے نوجوانوں کے لیے، امت محمدیہ کے نوجوانوں کے لیے اللہ نے وہ آیتیں اتاری ہیں کہ کبھی یہ نہ کہنا کہ ماحول بہت خراب تھا، کبھی یہ نہ کہنا کہ ہر طرف جو ہے بے حیائی عام تھی، میرا بچنا مشکل تھا، میں کیسے با حیا زندگی گزار پاتا۔ یوسف علیہ السلام پہ جو وقت آیا تھا، جس کا منظر کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے دوسرے تیسرے رکوع کے اندر، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بظاہر دنیا کی نظر سے دیکھا جائے تو بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں تھا اس عزیز مصر کی بیوی نے، اور بالکل ایک ایسا ماحول بنایا تھا کہ مشکل ترین تھا اپنے حیا اور اپنی نوجوانی کی حفاظت۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام بھی بتا دیا انہوں نے کہ اگر نوجوان چاہے حفاظت کرنا، اللہ کی مدد آتی ہے اور حفاظت ہوتی ہے۔ اس عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے بعد میں جب اقرار کیا کہ ہاں غلطی میری تھی، تو اس نے جو لفظ استعمال کیا ہے قرآن میں اللہ نے نقل کیا، راوتہ عن نفسہ فاستعصم، میں نے اسے بہکایا تھا، میری سازش تھی، لیکن یہ نوجوان تو عزم و حوصلے کا پہاڑ نکلا۔ فاستعصم جو لفظ ہے، مفسرین لکھتے ہیں کسی کی حیا کی حفاظت کے لیے اس سے بڑا لفظ عربی میں نہیں آ سکتا۔ اتنی بڑی گواہی دے رہی ہے کون؟ وہی خاتون جس نے سازش رچی تھی، وہی خاتون جس نے امتحان لیا تھا اور ماحول بنا دیا تھا داغدار ہونے کا، وہی اپنی زبان سے گواہی دے رہی ہے اتنا مضبوط باحیا نوجوان میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ ثبوت دیا جبکہ وہاں نہ ان کے والدین، نہ بھائی، نہ اقربا، نہ کوئی خونی رشتہ دار، نہ کوئی جاننے والا، نہ پہچاننے والا، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے آپ کو کس طرح بچایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ یہ دیا کہ مصر کے رہنے والے سارے کے سارے غیر مسلم تھے یوسف علیہ السلام کے نبی بننے سے پہلے، ان کے دلوں میں عجیب محبت پیدا ہو گئی یوسف علیہ السلام کی، اور خود مصر کا جو بادشاہ تھا وہ بے انتہا چاہنے لگا یوسف علیہ السلام کو، یہاں تک کہ اس زلیخا کا جو شوہر تھا عزیز مصر، اس عہدے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو فائز کیا گیا، جس کے گھر میں غلام بنا کر خریدے گئے اور رہے اور کھائے پیے، اسی کا عہدہ مل گیا، کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ پھر اتنے پر مصر کے لوگ راضی نہیں ہوئے، صاف طور پہ مصر کے عوام میں یہ آواز اٹھی کہ ہم اس نوجوان کو صرف وزیر خزانہ کے عہدے پر نہیں، مصر کے بادشاہت کے عہدے پہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور مصر کے بادشاہ نے خوشی خوشی وہ عہدہ چھوڑا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ عہدہ حوالے کیا۔ ایک ایسا ملک جس کے بازار میں غلام بنا کے بیچے گئے، اس ملک کے تخت و تاج کے مالک بنے، اور یہ کسی انتخابات کے سہارے نہیں، کسی طاقت یا اثر و رسوخ کے سہارے نہیں، یہ محبتوں کے سہارے۔ اتنا چاہا مصر والوں نے انہیں کہ مصر کی بادشاہت کے عہدے سے کم پہ دیکھنے کے لیے راضی نہیں ہوئے۔ وجہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنی حیا کی حفاظت کرنا۔ جب آدمی باحیا ہوتا ہے، بالخصوص نوجوانی کے عالم میں، یہ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ اپنے ذمے لے لیتے ہیں کہ اب اس نوجوان کو مقام دینا ہے ایک معاشرے کے اندر، اس کی عزت عام کرنی ہے، اس کو سرخروئی عطا کرنا ہے، لہذا جتنا باحیا ہوگا اتنا مقام بلند عطا کریں گے۔ وہ یوسف تھے تو انہیں مصر کی بادشاہت ملی، ٹھیک ہے اتنا نیک اور باحیا نہیں ہو سکتے، کم سے کم اتنا تو ضرور ہو سکتے ہیں اپنے معاشرے میں، جس علاقے میں رہ رہے اس علاقے میں، جس خاندان سے تمہارا تعلق ہے اس خاندان میں انتہائی باعزت، باکردار اور باحیا نوجوان کے نام سے یاد کیے جاؤ گے۔ یہ بہت بڑا مقام جو سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ایک باحیا نوجوان کا۔ دوسرا فائدہ جو حدیث میں ہے وہ فائدہ یہ ہے کہ ایک نوجوان جو اپنی جوانی کی حفاظت کرتا ہے، پاک دامنی کی زندگی گزارتا ہے، اس کی مانگی ہوئی دعائیں رد نہیں ہوتی، مستجاب الدعوات، اس کی مانگی ہوئی دعائیں اللہ قبول فرماتے ہیں۔ آج ہم سب کو شکوہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تھوڑا ہم اپنی حیا کا جائزہ لیں، کہیں بے حیائی ہماری زبان میں تو نہیں ہے،
کہیں بے حیائی ہماری آنکھوں میں تو نہیں ہے، نگاہوں میں بے حیائی مناظر کے ہم عادی تو نہیں ہیں، کہیں کسی بے حیا یا کسی نامحرم سے ہمارا کوئی ربط تو نہیں ہے نعوذ باللہ فون وغیرہ کے ذریعے؟ اگر ایسا ہے تو بہت بڑی رکاوٹ ہے، بہت بڑی رکاوٹ، صرف دعاؤں کی قبولیت میں نہیں، عبادتوں کی قبولیت میں بھی۔ اسی لیے اپنا جائزہ لیں خوب اچھے طریقے سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، گزشتہ امت کے 3 نوجوان سفر پہ جا رہے تھے، بخاری شریف کی روایت، رات میں سفر تھا، بارش ہوئی، وہ لوگ اپنے آپ کو بارش سے بچانے کے لیے ایک غار میں پناہ لیے۔ اتفاق کی بات کہ غار کے اوپر جو چٹان تھی وہ غار کے منہ پہ آ کے گر گئی اور بالکل غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ اتنی مضبوط اور وزندار چٹان 300 نوجوان بھی مل کے نہ ہٹا سکیں، لہذا اب تینوں سمجھ گئے کہ یہی ہماری قبر ہے، اب ہم یہاں سے باہر نہیں نکل سکتے، موت کا انتظار کرو۔ کچھ دیر کے بعد وہ تینوں نوجوان میں سے ایک کہتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں اگر کچھ اچھا عمل کیا ہو اس کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ عمل اگر اللہ کو مقبول ہو تو یہ چٹان ہٹے ہمارے پاس سے۔ ان 3 میں سے ایک نوجوان نے دعا کی جس کا ذکر یہاں کرنا بہت ضروری۔ ایک نوجوان نے دعا یوں کی کہ اے اللہ، میں دولت مند تھا، میری چچا زاد بہن غریب تھی، بلکہ اس کا پورا گھرانہ غریب تھا، میرے دل میں شیطان ہمیشہ غلط ارادے ڈالتا تھا، یہاں تک کہ وہ بیچاری غربت کی وجہ سے مجھ سے قرضہ مانگنے آئی، میں نے اس کے سامنے ایک ناجائز شرط رکھ دی، وہ مجبور تھی، اسے پیسوں کی ضرورت تھی، وہ غربت کی ماری تھی، اس نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا کہ اے میرے چچا زاد بھائی، اللہ سے ڈر اور اللہ کے عذاب سے ڈر۔ وہ نوجوان اللہ سے کہہ رہا ہے دعا مانگتے ہوئے کہ اے اللہ، اس وقت شیطان نے میرے لیے پورا ماحول بنایا تھا ناجائز گناہ کا، لیکن اس کے زبان سے جو جملہ نکلا اللہ سے ڈر اور اللہ کے عذاب سے ڈر، اے اللہ آپ خوب جانتے ہیں اس وقت میرے دل میں آپ کا ڈر آ گیا تھا اور اس ڈر کی وجہ سے میں وہاں سے نکل کے بھاگا تھا، باقی وہاں سے مجھے بھگانے والی کوئی چیز نہیں تھی اور گناہ کرانے کا پورا ماحول شیطان نے بنایا تھا، لیکن اے اللہ آپ کے رضا کے لیے اور آپ کی ڈر کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو داغدار ہونے سے بچایا، اگر اس وقت کا ڈر آپ کو قبول ہے یہ چٹان ہٹا دیجئے یہاں سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی دعا ختم ہوئی اور چٹان ہٹی یہ جگہ پہ سے۔ بنی اسرائیل کا نوجوان تھا وہ، گزشتہ امت کا۔ کیا خیال ہے ہمارے نوجوانوں کے بارے میں جو امت محمدیہ کے ہیں؟ بنی اسرائیل سے 1000 گنا افضل ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک دامن بنائیں، باحیا بنائیں۔ اگر کہ کوئی بے حیائی والا چھوٹا موٹا ہی صحیح عمل ہو گیا ہو، آج اللہ سے توبہ کریں، آج معافی مانگے، پھر دیکھیں آج سے مانگی جانے والی دعائیں کیسے قبول نہیں ہوں گی، ہم کیسے اللہ کے مقبول نہیں ہوں گے اور اللہ کے پسندیدہ نہیں ہوں گے۔ بہت ساری اچھائیاں ہیں زندگی میں، بہت کچھ اللہ ہمیں دینا چاہتے ہیں، وہ تو نعمتیں بہانے والا پروردگار ہے، رکاوٹیں ہم پیدا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ غلط گناہ کر کے، بے حیائی والے گناہ کر کے، اس کے عادی ہو کر نتیجہ یہ ہے کہ یہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اللہ کی رحمت و برکت کے لیے۔ توبہ کریں بے حیائی سے، یہ دوسرا بڑا فائدہ جو حدیث پاک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تیسرا بڑا فائدہ، جو نوجوان نوجوانی کے عالم میں باحیا زندگی گزارتا ہے اس کی ہونے والی اہلیہ باحیا ملتی ہے، اور جو بے حیا ہوتا ہے اس کا جوڑا بھی اللہ نے بے حیا بنا کے رکھا ہے۔ یہ اصول ہے، اللہ نے سورہ نور میں بیان کیا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ حیا کے میدان میں یہ اللہ کا اصول اتنا اٹل ہے
کہ مفسرین میں کتنے مفسرین ہیں قرآن کی تفسیر لکھنے والے جنہوں نے اپنی زندگی کے مشاہدات اور تجربات کو سامنے رکھ کر تفسیر کی کتابوں میں قسمیں کھا کھا کے انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جس نوجوان نے بے حیائی سے توبہ نہیں کی نکاح سے پہلے اس کو بے حیا بیوی ملے گی۔ نوجوان کس طرح کی مصروفیتوں میں مصروف ہیں، ان کے شب و روز کہاں گزر رہے ہیں، کتنے بے حیا ہیں یا با حیا ہیں، اس کی فکر گھر کے لوگوں کو نہیں۔ ہاں اس کی ضرور فکر ہے، انتہائی صوم و صلات کی پابند بہو لے کر آئیں گے۔ یہ اللہ کے اصول کے خلاف ہے۔ جیسا آپ کا بیٹا ہوگا ویسی آپ کو بہو ملے گی۔ اچھی بہو کے متلاشی ہیں، اپنے بیٹے کو اچھا بنائیے۔ حیا کے میدان میں خاص طور سے یاد رکھیں، اور دوسرے میدان میں، اخلاق کے میدان میں، کسی اور میدان میں فرق ہو سکتا ہے میاں بیوی کے مزاج میں، لیکن حیا کے میدان میں یہ اٹل اصول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، لہذا اس میں کبھی کوئی فرق ہونے والا نہیں۔ تو وہ نوجوان جن کا ابھی نکاح نہیں ہوا ان کے لیے اور زیادہ لازم اور ضروری ہے اپنے آپ کو باحیا بنا کے رکھنا۔ یہ 3 فائدے قرآن و حدیث کی روشنی میں آئے ہیں۔ فائدے اور بھی بہت زیادہ ہیں لیکن وقت نہیں ہے۔ اور جو نوجوان شادی شدہ ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اب ان کے لیے باحیا بن کے زندگی گزارنا ضروری نہیں رہا۔ اگر باحیا بیوی مل گئی تو نہیں، شادی کے بعد اگر نوجوان بے حیائی کا راستہ اختیار کرتا ہے، چاہے شوہر ہو یا بیوی ہو، تو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یا تو طلاق کی نوبت آتی ہے، یا قاتلانہ حملے کی نوبت آتی ہے، یا خودکشی کی نوبت آتی ہے۔ بے حیائی کبھی سکون اور اطمینان لے کر نہیں آتی، وہ ہمیشہ اپنے پیچھے آفت اور مصیبت لے کر آتی ہے، چاہے شوہر جو ہے بے حیا ہو یا بیوی بے حیا ہو۔ اگر شوہر بے حیا ہے تو اس زمانے میں بیویاں پیچھے نہیں ہٹ رہی ہیں شوہروں پہ جان لیوا حملہ کرنے کے لیے، اور بیویوں پر تو حملے ہو ہی رہے ہیں شوہروں کی طرف سے، اور جو بیویاں نہیں کر سکتی ایسا، اتنی جرات نہیں ہے، وہ خودکشیاں لے کے کر کے مر رہی ہیں، یا طلاق اور اختلافات کی نوبت آ رہی ہے۔ تو چاہے شادی شدہ زندگی ہو یا نہ ہو، حیا ہر حال میں ضروری ہے۔ اور بے حیائی کا جو نقصان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، 3 بے حیائی کا بڑا نقصان۔ سب سے پہلا، کثرت امراض، بیماریوں کی کثرت۔ ایسی بیماریاں اس دور میں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ چند دہائیوں پہلے سنی بھی نہیں گئی تھیں، تو اس کی تحقیق تو بہت دور کی بات، ایسی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ کثرت اموات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے موت ہوگی جب بے حیائی عام ہو جائے گی۔ بے حیائی عام ہے یورپ کے اندر، لوگ کہتے ہیں یورپ میں رہنے والے کہ یہاں تو اتنی موت ہوتی ہے کہ یہاں بوڑھے افراد بہت کم نظر آتے ہیں۔ یا تو ایک وجہ یہ اولڈ ایج ہوم میں ڈھکیل دیے جاتے ہیں، یا یہ کہ بوڑھے ہونے کی نوبت ہی نہیں آتی، اس سے پہلے مر جاتے ہیں۔ کثرت اموات، کیوں؟ بے حیائی عام، زنا عام ہے بالکل یورپ میں۔ تو کثرت امراض یہ تو ہر جگہ ہے، یورپ خالی کافی نہیں ہے، پوری دنیا میں۔ اور کثرت اموات، اور تیسرا نقصان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق کی تنگی۔ جب بے حیائی آتی ہے تو اس کے اثرات مرتب یہ ہوتے ہیں، جو رحمتیں برکتیں اترنی ہے رزق کے اندر، صحت کے اندر، وہ سب کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، آدمی معاشی تنگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آج صبح و شام ہر کوئی اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ سارے نقصانات بے حیائی کے ہیں، اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے جس دور میں ہم جی رہے ہیں کہ ہم خود بھی باحیا رہیں، اپنے آنے والی نسلوں کی حیا کی فکر کریں۔ نوجوان، جو خاص طور سے وہ بچے جو اب بڑے ہو رہے ہیں، سن شعور کے قریب پہنچ رہے ہیں، آزادانہ موبائل استعمال کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ یہ الگ بات ہے، تعلیم میں ضرورت پڑ رہی ہے، پڑھائی لکھائی میں، تو دیا جائے تو وہ ایسی جگہ استعمال کریں بیٹھ کے جہاں گھر میں ہر ایک کا آنا جانا ہو، بیچ دالان میں بیٹھ کے وہ موبائل استعمال کریں۔ آزادانہ تنہائی میں موبائل کے استعمال سے بچایا جائے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا حیا کی آیت اتارتے ہوئے کہ شیطان وہاں سے سازش کرتا ہے جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے، کہ ایک دن میں بے حیا نہیں ہوتا کوئی لڑکا کوئی نوجوان، آہستہ آہستہ زینہ بزینہ بے حیائی آتی ہے، اور جب ہمیں پتہ چلتا ہے تو معاملہ سر سے اوپر ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ موبائل جتنا صحیح استعمال اس کا ہے اتنا ہی غلط استعمال ہے، اور نوجوان بالخصوص غلط استعمال کی طرف بہت تیزی سے جا رہے ہیں۔ اس موبائل کی وجہ سے ہماری تنہائیاں بے حیا ہو گئی ہیں،
ہمارے نگاہیں بے حیا ہو گئی ہیں، ہماری راتیں بے حیائی میں گزر رہی ہیں، اللہ معاف کرے۔ یہ اس موبائل کے غلط استعمال کی وجہ سے اس پر پہلے نمبر پہ روک لگائی جائے۔ نوجوان از خود اپنے آپ پہ کنٹرول کریں، اپنے حیا کی حفاظت کریں، اور گھر کے بڑے افراد اپنے آنے والی نسلوں کی حیا کی بہت زیادہ فکر کریں، کیونکہ حیا اور ایمان بہت ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ یہ دنیا کے لیے بھی ضروری ہے اور آخرت کے لیے بھی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو با حیا بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، بے حیائی سے پوری امت مسلمہ اور بالخصوص نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔